السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی طرف ان کا کام الہام کیا۔ ان کو ہر بات سمجھا دی گئی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے بسر کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کا ذکر کیا ہے جو دیکھنے میں تو بہت حقیر سی اور چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عجائبات میں شمار کیا ہے۔ مکھیاں جو گھر بناتی ہیں، ہم تو اسے چھتا کہتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو بیت کہا ہے۔ غور کریں، انسان کے گھر کو بھی بیت کہا جاتا ہے، تو انسان کے معاشرے اور مکھیوں کی کالونیوں میں حیرت انگیز طور پر مناسبت پائی جاتی ہے، بلکہ ان کا ڈسپلن اتنا منتظم اور باقاعدہ ہے گویا کہ ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جس میں کوئی خلل اور کوئی فساد رونما نہیں ہوتا۔ ان کے گھر 6 کونوں والے خانوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ سب خانے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں بالکل برابر ہوتے ہیں، گویا کسی ماہر انجینئر نے بڑی مہارت سے انہیں بنایا ہو۔ اس شکل کے خانوں کے اندر جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ شہد ذخیرہ کر سکیں، اور مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ کام کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ کر لیتی ہیں کہ ان خانوں کو دونوں طرف سے 13 ڈگری بلند کر کے زمین کے متوازی ہونے سے کیسے بچانا ہے، جس کی وجہ سے شہد چھتے کے خانوں سے باہر نکل کر بہتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ! گھر بنانے کا ایسا ہنر اس چھوٹی سی مخلوق کو کس نے سکھایا؟ یقیناً اس ذات نے جو علیم حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الہام کردہ حکم کے مطابق یہ مکھیاں پھلوں اور پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد جمع کرتی رہتی ہیں۔ یہ رس کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی اور بغیر کسی تکلیف اور تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ جب کسی شہد کی مکھی کو پھولوں یا پھلوں کا کوئی ذخیرہ مل جاتا ہے تو وہ خاص قسم کا ناچ کرتی ہیں جسے بی ڈانس کہتے ہیں۔ دراصل وہ اپنے مخصوص انداز اور زاویوں میں ذخیرے کی صحیح سمت، فاصلہ اور محل وقوع بتاتی ہیں، جس سے اس کے ساتھی مکھیوں کے لیے اس ذخیرے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک پھول کا رس چوس لینے کے بعد اس کے اوپر خاص قسم کا عطر گرا دیا جاتا ہے جو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس پھول سے رس نکال لیا گیا ہے۔ اس طرح مکھیوں کا وقت ضائع نہیں ہوتا اور بعد میں آنے والی مکھیوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس پھول میں سے رس نکالا جا چکا ہے۔ وہ اس پھول کو سونگھ کر چھوڑ دیتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو جب یہ مکھیاں واپس آتی ہیں تو ان کو چیک کیا جاتا ہے، یعنی ایک سیکیورٹی والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں جو ان کو چیک کرتی ہیں کہ آیا کوئی مکھی زہر آلود پھول کا رس تو نہیں چوس کے آئی۔ یہ سیکیورٹی والی مکھیاں اپنا کام پوری دیانتداری کے ساتھ کرتی ہیں، جان پہچان یا دوستی کی بنا پر کوئی رعایت نہیں دیتی۔ اگر وہ ایسے کرنے لگیں تو پھر تو شہد خراب ہو جائے اور اس میں زہریلے مادے شامل ہو جائیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا نظام بنایا، اور یہ مکھیاں بھی کتنی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ اپنا کام انجام دیتی ہیں۔ پھر یہ جو شہد لایا جاتا ہے نا، اس کو پوری چیکنگ کے بعد ان خانوں میں بھر دیا جاتا ہے اور اس کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب رس کو چوس کے لایا جاتا ہے نا تو تب یہ پتلا ہوتا ہے اور اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی 50 سے 80% تک اس میں پانی ہوتا ہے، اور جب اس کو چھتے میں تیار کر لیا جاتا ہے تو اس میں پانی کی مقدار 16 سے 18 کے درمیان ہوتی ہے۔ شہد کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہوا کی مناسب آمد و رفت بھی چاہیے، اور درجہ حرارت 43 ڈگری فارنہائٹ سے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ مکھیاں چھتے کے باہر اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر درجہ حرارت مناسب رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شہد کی مکھی کی آنکھ میں 6000 عدسے پیدا کیے ہیں، اور یہ پھول کی پنکھڑی پر جب بیٹھتی ہے تو اس کے اندر موجود گرد و غبار کے ذرات تک دیکھ لیتی ہے۔ اس وجہ سے نقصان دہ ذرات اس میں شامل نہیں ہو پاتے۔ یہ مکھیاں مختلف علاقوں اور موسموں کے اعتبار سے مختلف قسم کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سفید، کبھی زرد، کبھی سرخ رنگ کا۔ مختلف پھولوں اور پھلوں کی بدولت شہد کے رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اسے پانی میں حل کر کے شربت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے: پچنے لگوانا، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔
ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے اسے دوسری مرتبہ پھر شہد پلانے کو کہا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر آ گئے اور عرض کیا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا اور اس سے وہ تندرست ہو گئے۔ یہ حدیث علم العلاج میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے کیونکہ اس حال کا سبب آنتوں کی سوزش ہے جو کہ جراثیمی زہر یعنی ٹاکسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ایسے مریضوں کے اس حال کو فوراً بند کر دیا جائے تو سوزش ایسے ہی رہے گی اور جراثیمی اثر ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا علاج یہی ہے کہ پہلے آنتوں کو صاف کیا جائے پھر جراثیم کو مارا جائے، اور شہد میں یہ دونوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، یہ دونوں کام کرتا ہے، یعنی پہلے تو پیٹ کو صاف کرتا ہے اور اس کے بعد جراثیموں کا خاتمہ کرتا ہے اور مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جراثیم کش بھی ہے اور بیکٹیریا کی افزائش کو روکتا ہے جس کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رومانیہ کے ماہر امراض چشم نے اسے موتیا بند کے لیے بھی اکسیر مانا ہے۔ اس کے علاوہ اسے مختلف ادویات کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔